ٹھیک ہے چلیں جی آپ اپنا سوال کریں, اس کے بعد پھر میں بات چیت شروع کروں, کیونکہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں اور میں نے بہت مطلب سب لوگوں کو باری باری وقت دینا ہے, تو آپ مختصراً اپنا سوال پیش کریں اور پھر میں اس پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. غالب بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیے کہ زیادہ تر ہمارے جو ملحد دوست ہیں وہ ہمیشہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا جو بھی ہے, بگ بینگ ہے جو بھی ہے, یہ سارا کچھ ایک اتفاق کی حد تک ہے, اس کا حقائق سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اگر ہم اس کے کریٹر کی طرف آئیں. اسٹریٹ آتا ہوں نا بات پر. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس اتفاقات کی حدود کہاں تک ان کا تعین ہے, مرد و زن کی تخلیق سے لے کر, ٹھیک ہے, بگ بینگ اتفاق ہو گیا, مرد و زن کی نہیں, میں تخلیق. تو نہیں کہتا بگ بینگ اتفاق ہے, آپ کو کس نے کہا کہ بگ بینگ اتفاق ہے؟ چلیے اس میں, لیکن آپ اس کے نہیں نہیں نہیں, لیکن آپ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا, اس میں آپ کسی کریٹر کی وہ بھی تو شامل نہیں کرتے نا کہ نہیں جی کسی کریٹر کا نہیں ہے, ایک سائنٹیفک ہی چیز وقوع پذیر ہوئی ہے, لیکن اس کو ہم اتفاق کی حد میں لے سکتے ہیں. آپ اپنا سوال مکمل کر لیں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ اپنا سوال جو ہے نا وہ مختصراً مجھے بتا دیں کہ آپ کا سوال بیسیکلی ہے کیا ہے. ٹھیک, میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی کریٹر کے بغیر ہے, بگ بینگ ہو گیا بغیر کسی کریٹر کے, مرد و زن کی کریشن, ٹھیک ہے, ہر دنیا میں موجود ہر جاندار کا جوڑا, ٹھیک ہے, میل فیمیل کی حد تک, ٹھیک ہے, جنڈر وائز, ایون ہمارے اعضاء کی بناوٹ, ہمارے اعضاء جو وجود کے ہیں, ٹھیک ہے, مرد و زن کا ایک دوسرے کے لیے کشش رکھنا, صحیح, اور ایون یہ کہ جب مباشرت نہیں, آپ کے ایک پوائنٹ سے عمل شروع کے ہونا, ابھی بعد آپ دیکھیں, سنیں میری بات سنیں, ٹھہرے پہلے میری بات سن جی لیں. آپ ایک پوائنٹ سے جی شروع ہوں, آپ کا بنیادی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہر ایک چیز کا 15 منٹ میں آپ کو جواب دے دوں, ایسے تو نہیں ہوگا. ہاں آپ یہ ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا, یعنی آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہی آرگیومنٹ ہے کہ جی انٹیلیجنٹ ڈیزائن والا آرگیومنٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی. ہاں تو ٹھیک اگر ہے تو آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو پھر میں اب اس کا جواب دینا شروع کرتا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں پھر. اچھا, اب میری بات ذرا غور سے سنیے. دیکھیں, میں نے ابھی پہلے بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس بارے میں بات کی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی کریٹر ہوگا یا کریٹر نہیں ہوگا, یہ سوال نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کریٹر ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ آپ کا اللہ ہے یا آپ کا خدا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کریٹر ہے تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ نیک ہے بہت زیادہ, اس نے فرشتے بنائے ہیں, وہ فرشتے بھی وجود رکھتے ہیں یا نہیں, اس نے جو زمین و آسمان 6 اور 7 دن میں بنائے تھے وہ ہیں یا نہیں, انسان کو اس نے 6 دن بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا, اس نے انسان کو جو اخلاقی پیمانے دیے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں, وہ درست ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے یہ سب چیزیں ثابت کرنی ہیں. دیکھیں, کوئی کریٹر اگر ہے بھی ہے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اگر کوئی ہے بھی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اسے مذہب کا خدا نہیں ثابت کریں گے تب تک تو بات ہی نہیں بنتی نا. میں نے ابھی اس دن بھی گامدی صاحب کی بات کے اوپر میں بات کر رہا تھا. وہ بات یہ تھی کہ گامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ خدا کون ہے, خدا کو وہ لے کے آتے ہیں فلسفے کے میدان سے اور سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آخر پہ کہاں لے کے آتے ہیں, آخر پہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے. جبکہ بات یہ ہے کہ چلیں میں مان لیتا ہوں ساری باتیں, فلسفی کا آرگیومنٹ بھی میں مان لیتا ہوں, میں سائنس کا آرگیومنٹ بھی مان لیتا ہوں, مگر اب اس کو یہ کون ثابت کرے گا کہ وہ آپ کا اللہ ہے؟ میں یہ کیوں نہ مان لوں کہ وہ زیوس ہے, میں یہ کیوں نہ مان لوں وہ ایشور ہے, یا میں یہ کیوں نہ مان لوں کوئی ایکس وائی زیڈ خدا ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے دعوے کا پریمس جو ہے, جب آپ فلسفی سے لے رہے ہیں تو پھر فلسفی اور مذہب کے میدان کو اٹیچ کس چیز سے کریں گے, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ ایک اتفاق تھا, مسئلہ یہ ہے کہ بگ بینگ اگر آپ یہ بھی مان لیں اتفاق تھا اور اگر آپ یہ نہ بھی مانیں کہ اتفاق تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بگ بینگ ہوا تھا, ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں, اور بگ بینگ جو ہے وہ نہ تو مذہبی میدان میں کسی جگہ پہ آتا ہے سامنے, اور نہ ہمیں اس کی کوئی گواہی ملتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں 4-5 دعوے جات ہیں کہ جی ہاں جی بگ بینگ قرآن میں ہے, مگر وہ بھی بات ایک بڑی جو ہے وہ غلط بات ہے, کیونکہ یہ جو بات ہے جو کہتے ہیں آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. ایون کہ کرسچینٹی میں بھی, بائبل میں بھی اس طرح کی بات مل جاتی ہے, اس سے پرانوں میں بھی مل جاتی ہے. دوسری بات ہے, بگ بینگ کو نقطہ آغاز سائنس کیوں مانتی ہے؟ اس لیے کہ بگ بینگ سے پہلے کا کوئی بھی ثبوت یا کوئی فزیکل آبزرویشن آپ حاصل نہیں کر سکتے. جو سب سے پہلی آبزرویشن جو سائنٹیفک آپ کو ملتی ہے, جو سب سے قدیم ہے بیسیکلی,
وہ بگ بینگ ہی ہے. اور اس کے بعد آپ کو 3,80,000 سال بعد بگ بینگ کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ آپ کو اس کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ملتی ہے. پھر آپ دوسرا آرگیومنٹ سن لیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بگ بینگ ہوا اور بگ بینگ کسی خدا نے کیا، ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا نے کیا اور سائنس کا دعویٰ ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی خدا کار فرما نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اب ایک بات سوچئے کہ سائنس سے اب ایسی بھی تھیوریز سامنے آتی ہیں جدھر ملٹیپل یونیورسز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹرنل انفلیشن کی بات ہو رہی ہے، ملٹیپل یونیورسز کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے یونیورس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ کئی زیادہ یونیورسز ہیں، بہت سی زیادہ ایکسٹرا ڈائمینشنز ہیں. ہمارے یونیورس کی 4 ڈائمینشنز ہیں، 3 اسپیس کی اور 1 ٹائم کی، مگر ان یونیورس کی 11 ڈائمینشنز تک ہو سکتی ہیں. یہ اسٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری کہتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اٹرنل انفلیشن کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اسپیس جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی میتھمیٹیکل ایکویشنز کے مطابق اسپیس جو ہے وہ ایک طرح سے انفینٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بگ بینگز جو ہیں وہ ٹریلینز اور گزیلینز اور پتہ نہیں ٹریلین ملٹیپلائی بائی کتنے ٹریلینز کے بعد جو ہے بگ بینگز ہو جاتے ہیں ایمپٹی اسپیس کے اندر بھی، کیونکہ اسپیس کے پاس اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر جو انرجی ہے وہ ایک دم اتنی فلکچویٹ کر جاتی ہے کہ کسی پوائنٹ پہ جا کے بہت زیادہ جو ہے وہ آگے اس سے بات نکل جاتی ہے. اب ایک اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جی برین تھیوری ہے. برین تھیوری کیا کہتی ہے کہ جب برینز 2 ٹکراتے ہیں جو کہ ایکسٹرا ڈائمینشنل یونیورسز ہیں، جب وہ 2 ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بگ بینگ ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ایک طرف مذہب کی تھیوری ہے، دوسری طرف سائنس کی تھیوری ہے. سائنس کی تھیوری کی بیسس کیا ہے؟ میتھمیٹیکل ایکویشنز. یعنی سائنس کی تھیوری جو ہے وہ وائلڈ گیس نہیں ہے یا وہ کہانی نہیں ہے، وہ اس کی میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں، اس کی ایک ساؤنڈ بیسس ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی، اس نے کہا کہ میں نے سوچا اور میں بیٹھا اور مجھے خواب آیا اور میں نے یہ کتاب لکھ دی. دوسرا آدمی نے کہا جی میں نے ایک سیٹلائٹ آسمان پہ چھوڑی ہوئی ہے اور اس سے تصویریں کھینچ رہا ہوں اور اس کی بیس پہ میں پوری سٹوری بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں 2 بندے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے زمین کا پتہ نیچے کیا ہے سب جگہ. ایک بندہ بیٹھتا ہے خود ہی کاغذ پہ نقشہ بنا دیتا ہے، اور دوسرا بندہ ایسا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس نے کوئی اوپر بیلون چھوڑا، اس سے اس نے تصویریں لی اور پھر اس نے اس کے مطابق جو ہے تصویر بنائی، نقشہ بنایا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کا دعویٰ ہے نا وہ بیسیکلی وہ اسی طرح کا ہے کہ آپ بیٹھے، آپ نے کہا جی مجھے کسی خدا نے بتایا، حالانکہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی خدا نے بتایا. اور اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ کسی رسول کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا بھی تھا کائنات کے بارے میں، تو جتنا کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ غلط ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جتنا کچھ آپ باتیں کرتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا یا یہ ہوا یا فلاں ہوا، جی ہمارے قرآن سے نکل رہا ہے، ہماری بائبل سے نکل رہا ہے، ہمارے فلاں بک سے نکل رہا ہے، وہ سب کا سب ہمیں یہ پتا ہے کہ جتنے بھی مذہب آج دنیا میں پیدا ہیں، جتنے موجود ہیں، ان سے پیچھے بھی مذہب تھے اور انہوں نے ان سے چوری کیا، جو جتنا نیا مذہب ہے اس نے پچھلوں سے لیا، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں ایک بات کی تو اچھے طریقے سے کنفرمیشن ہوتی ہے، تو مذہب جو کہہ رہا ہے بالکل ایک بیس لیس باتیں ہیں اور انسان کے بیٹھ کے لگائے ہوئے اندازے ہیں. مگر دوسری طرف سائنس ہے جس کے پاس بہت سا آبزرویشنل ایویڈنس ہے، جس کا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، جس کی لینگویج میتھمیٹکس ہے. اور لینگویج میتھمیٹکس کی جو ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے ملٹیپل یونیورسز بھی نکلتے ہیں، اس سے برین تھیوری بھی نکلتی ہے، اس سے ایم تھیوری بھی نکلتی ہے، اس سے اسٹرنگ تھیوری بھی نکلتی ہے، اس سے اٹرنل انفلیشن بھی نکلتی ہے، سب کچھ اس سے نکل رہا ہے. اب ایک لاجیکل آدمی جو میرے جیسا ہو یا آپ جیسا ہو، وہ کیا کرے گا؟ اب وہ قصے کہانیوں کو مان لے، الادین کی کہانی، الف لالوی داستان کو مان لے، یا وہ میتھمیٹکس میں بیس جو تھیوری ہے اس کو تھوڑا میرٹ دے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ کسی خدا کے کردار کے بغیر بھی میتھمیٹکس ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ پھر بھی یونیورس بن سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں سائنس کو پکڑوں یا پھر میں خدا اس قرآن کو پکڑ لوں یا اس بائبل کو پکڑ لوں جن کی اپنی کوئی بیسس نہیں. تو میرے جیسے لاجیکل آدمی کے لیے اگر فرض کریں اسٹرنگ تھیوری کا، میں نہیں کہتا کہ اسٹرنگ تھیوری ابھی ہائپوتھیسس کے فیز میں، اور میں نہیں کہتا کہ اسٹرنگ تھیوری صحیح ہے بالکل 100%، ٹھیک ہے. مگر میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ اسٹرنگ تھیوری جو کچھ بھی کہتی ہے وہ کسی علم کی بنیاد پہ ہے، وہ کسی اس کا کوئی ایک تھاٹ پروسیس ہے، وہ کسی ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے. وہ ایسے نہیں آتی کہ میں بیٹھا، مجھے خواب آیا اور میں نے کہا جی ہاں جی میری بات مان لو، باقی سب کی بات غلط ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے مذہب کی تھیوریز، چاہے اگر آپ یہ کہیں چاہے وہ بگ بینگ ہے یا تھیوری آف ایوولوشن ہے، وہ مذہب کی تھیوری سے مقدم اس لیے ہیں یا وہ انہیں پریسیڈنس اس لیے دینی چاہیے کہ ان کو ماننا یا ان کو
ان کو درست ماننا اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہے جو کہ صدیوں پہ محیط تھاٹ پروسیس ہے. آپ اس تھاٹ پروسیس کو ریجیکٹ کر کے صرف یہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں الہام کے ذریعے سے یہ ملا ہے, تو بیسیکلی یہ جو بات ہے یہ بات بالکل بیس لیس ہے. اصل میں سائنس جب بھی کسی بات کی بات کرتی ہے تو سائنس ہمیشہ وہ بات کرتی ہے ایک ڈیو ڈیلیجنس, ایک تھاٹ پروسیس کے بعد آ کے کرتی ہے, اور وہ ان چیزوں کے اوپر نئے مقدمے بناتے ہیں جو کہ پہلے سے ثابت شدہ ہوتی ہیں. مذہب اس چیز پہ مقدمہ بناتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ نے اس پہ ایمان رکھنا ہے, یعنی آپ نے یقین کرنا ہے. آپ مذہب کو سوال نہیں مذہب پہ اٹھا سکتے. اسٹرنگ تھیوری کو آج ہم کریکٹ نہیں مان رہے, ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ ہائپوتھیٹیکل سٹیج پہ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ سٹرنگ تھیوری کی ایکویشنز کو ہر پوائنٹ پہ کوسچن کرتے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کے آبزرویشنل ایویڈنس کا انتظار کر رہے ہیں. اگر یہ میں بھی زندہ رہا, آپ بھی زندہ رہے, اگلے 10 سال اگر سٹرنگ تھیوری سے کوئی اچھی چیز نہ نکلی اور آپ کو نہ صحیح چیز ملی. دیکھیں اس وقت تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر اگلے 10 سال کے اندر انسان کو نہ ملا, انہوں نے ڈھونڈنا ہی چھوڑ دینا, انہوں نے کچھ اور تلاش کرنا شروع کر دینا, کیونکہ پھر یہ کہیں گے بھائی اس کا آبزرویشنل ایویڈنس ہی نہیں ہے, ہم کیسے مان لیں. تو اگر مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان 7 دن میں بنے, تو بھائی کوئی مذہبی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کا آبزرویشنل ایویڈنس اگر اگلے 4 سال میں نہ ملا, اگلے 10 سال میں نہ ملا, تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. کوئی بھی نہیں کہتا یہ, بلکہ ہر کوئی اس بات پہ اٹل ہے. وہ سائنس جو بھی کہہ رہی ہے وہ اس کو مذہب سے نکال کے لے کے آنا چاہتا ہے, وہ اس پہ ایمان رکھتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ڈفرنس ہے بیسیکلی مذہب میں اور سائنس میں. ٹھیک ہے, مذہب جو ہے وہ ایک دعویٰ ہے, اور اس دعوے کا ثبوت جو ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان کس طرح, ایمان آپ کی انٹرنل حالت ہے, وہ ایکسٹرنل سے کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ نے انٹرنل ایمان رکھ لینا ہے. ایمان جو ہے وہ میرے جسم سے باہر نہیں ہے, ایمان میرے جسم کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان جو ہے وہ اس طرح سے باہر کی دنیا سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا جس طرح سائنس ہوتی ہے. سائنس تو آبزرویشن پہ چلتی ہے. تو پھر کیسے, دونوں چیزیں بالکل تضاد ہے. سائنس اور مذہب بالکل الگ دنیا کی چیزیں ہیں. اور کئی دفعہ لوگ کوٹ کرتے ہیں جی آئنسٹائن نے کہا تھا جی سائنس ول بی بلائنڈ وداؤٹ ریلیجن اینڈ ریلیجن ول بی لیم وداؤٹ سائنس. یہ اس کی بات کو بھی مس کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایسا نہیں سمجھتا تھا. جس خدا کو وہ مانتا تھا وہ سپینوزا کا خدا تھا. سپینوزا کا خدا وہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی اور وہ چلا گیا, اس نے اس کے بعد بننے کے اس نے اس کے قوانین چینج نہیں کرنے. اس طرح کے تخلیق کار یا خالق کو ماننے میں تو مجھے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کے بعد کی تحقیق تو میں نے کرنی ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے, سائنس کیا کہتی ہے, کائنات کیسے چلتی ہے. اس نے مجھے نہیں بتانا کچھ بھی, اخلاقیات کیا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتانا. یہ سب کچھ میں نے تلاش کرنا خود. تو یہ ساری بات ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا مقدمہ ہے, اور یہ ایک لاجیکل مقدمہ ہے, یہ ایک آبزرویشنل مقدمہ ہے پورے کا پورا سائنس کا اور فلسفی کا بھی. ایون کہ فلسفی جو ہے وہ ریلیجن کو جو کوسچنز دیتی ہے وہ بھی ریلیجن سے آنسر نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی اور کوسچن ہے تو میں چلتا ہوں آگے, نہیں تو پھر میں کسی اور کو لیتا ہوں. اچھا, میں نے آپ کی بات سنی اور بہت اچھے سے جواب دیا آپ نے. میرا سوال وہیں پر ہے کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ملحد کے ذہن میں خدا کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں خدا جو ہے نا ایک لفظ ہے. خدا چاہے آپ کسی کا نام رکھ دیں, ٹھیک ہے, خدا چاہے آپ کسی جانور کا نام رکھ دیں, ٹھیک ہے, خدا تو ایک لفظ ہے. خدا لفظ کے پیچھے مطلب کیا ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہے. فلسفی کا مختلف ہے, مذہب کا مختلف ہے, اسلام کا مختلف ہے, کرسچینٹی کا مختلف ہے, ہندوازم کا مختلف ہے, ایون کہ جوڈائزم کا بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز حقیقت کی دنیا میں وجود رکھتی ہے نا, جو بھی چیز حقیقت کی دنیا میں وجود رکھتی ہے, فرض کریں ایک گھوڑا ہے, میں گھوڑے کی بات کرتا ہوں, آپ نے بھی گھوڑا دیکھا ہے, میں نے بھی گھوڑا دیکھا ہے. میں گھوڑا کا لفظ بولوں گا نا تو میرے ذہن میں ایک چیز آ جائے گی ایک دم کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی فلپائنی, کسی اسپینش, کسی کے پاس بھی چلے جائیں, انگریز کے پاس جائیں گے, وہ آپ اسے کہیں گے ہارس, اس کے ذہن میں ایک دم آ جائے گا ہارس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کسی مسلمان کے پاس جائیں اور آپ اسے کہیں گاڈ, اس کے ذہن میں کیا آئے گا, اللہ. ہندو کے پاس جائیں آپ اسے کہیں گاڈ, اس کے ذہن میں پتہ نہیں ایشور آ جائے گا. کرسچن کے پاس جائیں آپ اس کو کہیں گاڈ, اس کے ذہن میں جیزس آ جائے گا. ٹھیک ہے, کسی ایکس وائی زیڈ کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ کیا ہے بھائی گاڈ کا لفظ, آپ اس کو صرف کہیں, اس کے ذہن میں مختلف چیزیں آئیں گی. مگر میری ایک بات یاد رکھیں, دنیا میں حقیقتاً جو بھی چیز وجود رکھتی ہے آپ اس کا نام لیں, وہ چیز کی ایگزیکٹ ڈسکرپشن آپ کو کوئی انسان دے دے گا.
ٹھیک ہے, جیسے پہاڑ کی ڈسکرپشن, پہاڑ کا لفظ بولیں, ماؤنٹین جا کے انگلش میں بولیں, ٹھیک ہے, کوئی کسی اور زبان میں وہی لفظ بولیں, انسان کے ذہن میں وہی چیز آئے گی جو ایگزیکٹلی حقیقت کی دنیا میں موجود ہے. مگر جو چیز حقیقت میں موجود نہیں ہے اس کے لیے, فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں جی پری, ٹھیک ہے, میرے سامنے آپ پری کا لفظ لیں اور آپ مجھ سے پوچھیں بھائی پری کیا ہے, تو وہ کیا کرے گا, میں آپ کو بتاؤں گا جی پری کے 2 پر ہوتے ہیں, بڑی خوبصورت ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے. آپ کسی دوسرے بندے کے پاس جائیں, اسے کہیں پری, وہ آپ کو کہے گا پری کے 4 پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ خوبصورت ہوتی ہے. حتیٰ کہ پھر ایسا بھی آئے گا کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا دنیا کا, وہ کہے گا پری جو ہے وہ انسانوں کا خون پیتی ہے, انسانوں کو مار دیتی ہے, کسی کی پری اچھی کسی کی پری بری. تو جو بھی کنسیپٹ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اگر وہ ریئل ہوتا ہے نا, تو انسانوں کا, تمام انسانوں میں اس چیز پہ یکسوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یکسوئی ہوتی ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو کنسیپٹ ہے وہ حقیقتاً کیا ہے, کیونکہ انہوں نے حقیقتاً اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے یا ان کو اس کے بارے میں ریالٹی پتا ہوتی ہے. جو بھی امیجنری چیزیں ہوتی ہیں, اب ویمپائرز ہیں نا, دیکھیں ویمپائرز کے اوپر کتنی ٹی وی سیریز بنا دی, کتنی کہانیاں لکھ دی, کسی کے لیے ویمپائر کاؤنٹ ڈریکولا ہے تو کسی کے لیے کون ہے, تو کسی کے لیے کون ہے, ٹھیک ہے, ہر کہانی مختلف ہے. تو جو چیز بھی فکشن میں ہوتی ہے نا اس کی آپ کو بہت ورژنز ملتی ہیں, جو ریالٹی میں ہوتی ہے اس کی آپ کو ایک ورژن ملتی ہے. یہ میری آپ بات یاد رکھیے گا. یہی فرق ہے خدا اور حقیقت میں موجود کسی بھی چیز کے درمیان. اگر آپ یہ کہیں کہ انسان میں خدا کہاں سے آیا, دیکھیں تصورات تو انسان کے پاس 100 ہیں نا. جس طرح ایک خیالی شخصیت ایک جل پری یا پری ہو سکتی ہے, جن اور دیو ہو سکتے ہیں, خلائی مخلوق ہو سکتی ہے, یا کوئی ایکس وائی زیڈ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح خدا بھی کئی ہو سکتے ہیں. مگر گھوڑا انسان نے دیکھا ہے اور گھوڑا اس کے سامنے ایک ہی ہے. گھوڑے کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں مگر گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہی ہوں گی, گھوڑے کی 1 دم ہوگی, اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, اس کی 1 کھوپڑی ہوگی. یہی گھوڑا ہے, گھوڑا, اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. پتھر ہے تو وہ بھی آپ کو پتا یہی ہوگا, ٹھیک ہے, زمین ہے تو وہ بھی یہی, چاند ہے تو چاند بھی ایک ہی ہے. ہر انسان کو ایک جیسا دکھتا ہے, انسان مانتا ہے کہ بھائی چاند ایسا ہے. خدا, مگر خدا تو کئی قسم کے ہیں. خداؤں کی تو اتنی زیادہ مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ انگلش میں, ڈائیورسٹی ہے گاڈز کی, کہ مطلب بات ہی ختم نہیں ہوتی. ہاں جی, کریں آپ کی بات نہیں, بات میں کاٹ رہا تھا سر. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ چلیے آپ نے کہہ دیا نا کہ دنیا میں مختلف مذاہب اور سب گھڑے میں, تو اب میں کس طرف جاؤں. وہ سارا امیجنری ایک کانسیپٹ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈریکولا ہے, کسی کے ذہن میں ویمپائر کیا ہے, کسی کے کیا ہے, اسی طرح خداؤں کے مختلف. میں صرف ایک بیسک پہ آنا, کیا ایک کریٹر کا نقشہ ایک ملحد کے ذہن میں ہے؟ چھوڑ دیں آپ مختلف دیکھیں, ہندوؤں کا میں نے بھگوان آپ کو چھوڑ پہلے دیں, کہا ہے, دیکھیں فرض کریں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کریٹر ہوگا اگر کوئی, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو بھی کریٹر ہوگا وہ مذہبی کریٹر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, مذہب کا خدا نہیں ہے وہ. اگر ہے بھی اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ایتھیسٹ ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ مذہبی خدا کا انکار کر دیں. باقی کسی کی مرضی ہے کہ وہ کسی حقیقی کریٹر پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. وجہ کیا ہے, مذہبی خدا نہیں لیکن وجہ کیا خدا ہے, پر ہے. اگر نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہے یا نہیں ہے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. میں نہیں کہہ رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جس دن اس کا ثبوت ہوگا کہ وہ ہے اس دن میں مان لوں گا, بات ہوگی ختم. سر آپ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں نا. میں نہیں کہہ رہا, میں مذہبی خدا کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایتھیسٹ کے ذہن میں ہے کہ کوئی حقیقی خدا ہے. نہیں, ذہن میں دیکھیں, ذہن میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, ذہن میں تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, میرے ذہن یہ سے مراد تصور یہ کی ہے کہ بات نہیں ہے. اس کے عقائد, اس کی بیسکس یہ اس بات کے وہ کرتی ہیں کہ ہاں کہیں کوئی موجود ہے. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نہیں, آپ ایک ون لائنر پیش کر رہے ہیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس پہ ہاں یا نہ کا جواب دوں. میں اس پہ ہاں یا نہ کا جواب کیوں دوں, مجھے پہلی وجہ یہ بتائیں, کیونکہ بیسیکلی یہ آپ کی طرف سے ایک فالسی آ رہی ہے سامنے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اس آرگومنٹ سے لڑوں کہ خدا ہے, خدا کا تصور ایک ایتھیسٹ کے دماغ میں موجود ہے. اگر ایتھیسٹ کے دماغ میں موجود بھی ہے تو فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کا ثبوت موجود نہیں ہے, میرے دماغ میں جو مرضی ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میں تو اس بات پہ بھی یقین رکھ سکتا ہوں کہ بھائی پانی کے اوپر جو ہے وہ پریاں پانی کے اوپر چل رہی ہیں. میں تو اس بات پہ بھی یقین رکھ سکتا ہوں کہ آپ ادھر سے کوئی جادو بولیں گے اور میں ادھر مر جاؤں گا, ٹھیک ہے. میرے یقین رکھنے سے یا میرے اس بات کو تصور کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, جب تک حقیقت کی دنیا میں آپ خدا کو ثابت نہیں کریں گے
तब तक तो बात है ही कोई। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।